الامور اوسطھا کہ میانہ روی بہترین چیز ہے، لہذا امت اعتدال میں رہے، اتنی خوشی نہ کرے کہ اس کو وفات کا غم بھول جائے، اور اتنا غم نہ منائے کہ اس کو پیدائش کی خوشی بھول جائے۔ تو دوستو، اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول۔ ربیع کا معنی عربی کے اندر بہار ہوتا ہے، اور اول کا معنی پہلا، تو پہلی بہار ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے۔ تو اگر ہم اس کے مہینے کے میننگ اور معنی کے اوپر جائیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا یہ مہینہ کیوں مقرر کیا۔ علماء نے یہ تشبیہ دی ہے کہ آپ دیکھیں کہ خزاں کے بہار سے پہلے خزاں ہوتی ہے، اور خزاں کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر درخت مرجھائے ہوتے ہیں، پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، سبزہ اور ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، گویا کہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ سب مخلوقات کسی کے انتظار میں ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے بہار، کہ جب خزاں کے اوپر بہار آئے گی تو بہار کے آنے سے خزاں کی وہ جو مرجھائی ہوئی چیزیں تھی، جو ہریالی ختم ہو چکی تھی، جو سبزہ ختم ہو چکا تھا، جو ایک بے سکونی کی فضا تھی، وہ ساری بہار کے آنے سے ختم ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے 22 اپریل سن 571 عیسوی، اور فجر کا 4:20 کا ٹائم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور ہمارے زیادہ تر مورخین نے اس بات پر اتفاق کیے ہیں کہ یہ 9 ربیع الاول کا دن تھا، کہ 9 کو آپ کی پیدائش ہو رہی ہے اور 12 کو آپ کی وفات ہو رہی ہے، چونکہ ہمیں احادیث سے سوموار کا دن ہمیں یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ پیر والے دن ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیر کا دن جب متعین ہے تو آج کے جدید کیلنڈر کے حساب سے اگر حساب کیا جائے تو پیر کا دن 9 ربیع الاول کو بنتا ہے، 12 کو نہیں بنتا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ اور آپ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفات میں تو کوئی اختلاف نہیں، تو پیدائش میں اختلاف کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں جب وفات ہو رہی تھی آقا علیہ السلام کی اس دنیا سے رحلت ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ 1,24,000 کم و بیش اصحاب رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اتنے بڑی تعداد آپ کی گواہ موجود ہے، اور پھر اسی طریقے سے جن سے ہمیں پورا دین پوچھ رہا ہے، جب ان کے سامنے حضور کی وفات ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل بن گئی، اور وہ 12 ربیع الاول کا قول نقل ہو گیا۔ تو اب اس میں تو کسی کو اختلاف کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ اور پھر آپ ایک ریاست کے سربراہ بھی ہیں، ایک حکومت بھی قائم ہو چکی ہے، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، تو اس لیے آپ کی جو وفات ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب سوال یہ باقی رہ گیا کہ پیدائش میں اختلاف کیوں ہے؟ تو پیدائش میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کے فہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ بڑا ہو کے یہ بچہ کیا بننے والا ہے، کتنا بڑا آدمی بنے گا، کتنا قابل آدمی ہوگا، اس بچے کے کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس بچے کی کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی۔ تو جب بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات کہ اس وقت رجسٹر اور یہ کمیٹی وغیرہ کے اندر اندراج کا نظام نہیں تھا کہ اس کمیٹی کے اندر ڈیٹ آف برتھ لکھوا دی جائے، تو اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے ڈیٹ آف برتھ آقا علیہ السلام کی
وہ مبہم رہ گئے۔ اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں، یہ اختلاف آپ کی پیدائش کا اس صورت میں بھی حل ہو سکتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے زمانے میں اس کی وضاحت فرما دیتے۔ آپ دیکھیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال، جس میں سے 40 سال میں تو آپ اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور باقی بچے 23 سال، تو 23 سالہ دور نبوت ہے۔ تو آپ کے دور نبوت میں 23 سال میں 23 دفعہ یہ ماہ ربیع الاول آتا رہا، آپ کا یوم پیدائش آتا رہا۔ اب آقا علیہ السلام اگر اس طرح فرما دیتے کہ کسی بھی موقع پر ربیع الاول میں آپ صحابہ کو جمع فرما کر صحابہ کو کوئی مجلس میں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کوئی ایک خاص پروگرام مرتب کر دیتے اور اس میں یہ اعلان کیے جاتے کہ آج کے دن میری پیدائش ہے، تو پھر وہ دن بھی متعین ہو جاتا اور اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، 30 سالہ خلفائے راشدین، اس کے اندر بھی اب تو سرکاری حکومت، سرکاری گورنمنٹ قائم ہو چکی ہے۔ اب اس حوالے سے بھی اگر یہ حضرات 30 سالہ خلفائے راشدین اپنے دور خلافت کے اندر اس دن کی تعیین فرما دیتے اور اس دن کو ایک سرکاری دن مقرر کر دیتے اور اس دن میں سرکاری تقریبات منعقد کرتے، تو پھر بھی یہ دن واضح ہو جاتا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب اسلامی کیلنڈر سن ہجری مقرر کیا جا رہا تھا، تو اس موقع پر بھی ربیع الاول سے ابتدا کی جا سکتی تھی اور پھر حضور علیہ السلام کی ایام پیدائش یا وفات سے اس کی ابتدا کی جا سکتی تھی اور یہ بھی بہت بڑی دلیل بن جاتی۔ لیکن ان تمام صحابہ کرام نے بھی اس بات پر اجماع کرتے ہوئے اس کو ربیع الاول کی بجائے محرم کے مہینے سے شروع کرنے پر اتفاق کیا، اور خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی۔ تو تمام صحابہ اگر وہ یہ دیکھتے کہ ہم حضور کی پیدائش یا حضور کے وفات والے دن اس تاریخ کو مقرر کر کے اسلامی سال کی ابتدا کر دے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کی اعلان نہیں کیا، ابتدا نہیں کی۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی یوم پیدائش اس میں اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے تعیین نہیں فرمائی۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آج مروجہ انداز سے جو یہ یوم منایا جا رہا ہے، اگر صحابہ کرام بھی، بزرگان دین بھی، اولیاء کرام بھی اگر اس دن کو اسی طرح مناتے تو پوری امت تک یہ دن پہنچ جاتا اور اجتماع ختم ہو جاتا۔ لیکن آج کا اختلاف یہ بات واضح کر رہا ہے کہ پچھلی امت کے اندر جو ہمارے بزرگان دین، جو سلف صالحین تھے، انہوں نے اس دن کو اسی انداز سے لیا جیسے صحابہ کرام نے لیا۔ تو اب صحابہ کرام جب حضور سے لے رہے ہیں تو پھر حضور کی زندگی کے اندر بھی یہ دن آتا رہا، تو اس دن کے اندر کوئی خاص کسی چیز کا اہتمام نہیں تھا، تو پھر صحابہ نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ تو بڑے سچے عاشق رسول ہیں اور سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، ان سے بڑا تو کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حضور کے دفاع کے لیے، حضور کی محبت میں، حضور کے دین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ اعلان کر دیے ہیں کہ حضور کی محبت سب سے پہلے ہے، حضور کا دفاع سب سے پہلے ہے، حضور کا عشق سب سے پہلے ہے، حضور کی محبت سب سے پہلے ہے۔ تو جب صحابہ یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود صحابہ نے آج کے مروجہ انداز میں اس دن کو نہیں منایا، تو کیا خیال ہے آج کے مسلمان اگر اس دن کو صحابہ سے بھی بڑھ کر جڑیاں لگا کر، لائٹیں لگا کر وہ کہیں کہ ہم اس دن کو منائیں گے، تو کیا یہ صحابہ سے بھی بڑے عاشق رسول بن گئے؟ تو بات سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟
تو جشن منانا اس سے کوئی اختلاف نہیں. حضور کی آنے کی خوشی یہ تو ہر مسلمان کی